آخر کار آئزہ کو بہانہ مل ہی گیا عاشر اور ایشل کی منگنی کو روکنے کا۔ روحان کے ایکسیڈنٹ کے بعد روحان کی جان تو بچ جاتی ہے، لیکن چوٹیں اس قدر آئی ہیں کہ اسے کچھ دن مزید ہاسپٹل میں رہنا پڑے گا۔ آئزہ جو بظاہر تو بہت فکر مند نظر آتی ہے، لیکن دل میں بہت خوش ہوتی ہے کہ بہت اچھا ہوا روحان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ عاشر اور ایشل کی منگنی کو روکنے کے لیے مجھے زیادہ تردد نہیں کرنا پڑے گا، اور اب آئزہ پوری کوشش کرے گی کہ کسی طرح سے عاشر اور باقی سب گھر والوں کے دماغ میں یہ بات بھی ڈال دے کہ ایشل اس گھر کے لیے اچھی قسمت لے کے نہیں آ رہی۔ دیکھے نا، ابھی صرف منگنی کی بات ہوئی اور روحان کا اتنا برا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ پتہ نہیں یہ لڑکی جب گھر آئے گی تو کیا کیا مصیبتیں اپنے ساتھ لے کر آئے گی۔ لیکن عاشر پر آئزہ کی یہ باتیں اثر انداز نہیں ہوں گی، کیونکہ اسے پورا یقین ہے کہ ایشل اس کے لیے خوش قسمتی کی علامت ہے، اور روحان کا ایکسیڈنٹ محض ایک حادثہ تھا جو تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ بہرحال آئزہ اب عاشر سے کہتی ہے کہ روحان ہاسپٹل میں ہے، تو ایسے میں اگر تمہاری اور ایشل کی منگنی ہوتی ہے جبکہ تمہارا سب سے پیارا بھائی ہی اس میں شریک نہ ہو سکے تو کیا فائدہ، اور پھر ہم لوگ بھی روحان کے ساتھ مصروف ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ ہاسپٹل آنا جانا ہوگا۔ اب تم خود ہی ایشل کو منع کر دو کہ فی الحال منگنی نہیں ہو سکتی۔ ادھر ایشل کے گھر والوں نے منگنی کا پورا انتظام کر رکھا ہے اور اپنے کچھ قریبی جاننے والوں کو بھی بتا دیا ہے۔ اب انہیں بھی روحان کے اچانک ایکسیڈنٹ کا تو پتہ چلتا ہے، لیکن ان کے دماغ میں یہ نہیں کہ منگنی کا فنکشن ہی روک دیا جائے گا۔ اب عاشر ایشل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تم سے کچھ خاص بات کرنی ہے۔ اندر ہی اندر پریشان بھی بہت ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ایشل برا ہی نہ منائے۔ پھر ڈرتے ڈرتے ایشل سے کہتا ہے کہ ایشل، اگر ابھی ہم منگنی نہ کریں، پوسٹ پون کر دیں تو تمہیں برا تو نہیں لگے گا؟ ایشل عاشر سے کہتی ہے کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو عاشر، بلکہ تم نے ایسا سوچا، میری نظر میں تمہاری عزت مزید بڑھ گئی ہے کہ تمہارے لیے محبت سے زیادہ رشتے اہم ہیں، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ ایشل کی بات سن کے عاشر کافی پرسکون ہو جاتا ہے کہ ایشل کتنی کنونسنگ اور انڈرسٹینڈنگ ہے، جبکہ دوسری طرف آئزہ، جس کا خیال تھا کہ جب عاشر ایشل کو منگنی سے فی الحال منع کرے گا تو یقیناً ایشل برا منائے گی، ہنگامہ کرے گی، اور میں عاشر اور باقی گھر والوں کو یہ احساس دلا سکوں گی کہ ایشل کتنی خود غرض ہے، اور یوں عاشر اور ایشل کے درمیان میں دوریاں پیدا کرنے میں بھی کامیاب ہو جاؤں گی۔ اب اگلے دن آئزہ جب سب گھر والوں کے لیے ناشتہ بنا کے ہاسپٹل جاتی ہے کہ وہاں عاشر کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر سکیں، تو وہاں ایشل کو دیکھ کر، بلکہ خوشگوار موڈ میں دیکھ کر، آئزہ کا موڈ تو بہت خراب ہو جاتا ہے۔ پھر فوراً ہی فیک سمائل چہرے پر سجا کر عاشر سے کہتی ہے کہ آؤ عاشر، ناشتہ کرو۔ عاشر اب ہچکچاتا ہے اور آئزہ سے کہتا ہے کہ بھابھی، میں اور ایشل تو ناشتہ کر بھی چکے۔ یہ سن کے تو آئزہ کو مزید غصہ آتا ہے کہ عاشر نے پہلے ہی ناشتہ کر لیا، ہم لوگوں کا انتظار بھی نہیں کیا۔ ایشل کہتی ہے کہ بھابھی، دراصل ہم لوگ حلوہ پوری کا ناشتہ کر رہے تھے، آپ بھی آئیں ہمارے ساتھ ناشتہ کریں، جس پہ آئزہ کہتی ہے کہ مجھے حلوہ پوری پسند نہیں۔ تو ایشل کہتی ہے کہ پھر اسد بھائی تو ہمارے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں نا؟ تو آئزہ کہتی ہے نہیں، اسد بھی تمہارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ اسد باہر کی چیزیں نہیں کھاتے۔ اب اس جملے میں پتہ نہیں آئزہ نے کتنے طنز کے تیر ایشل پر چلائے ہیں، لیکن ایشل اتنی سمجھدار ہے کہ وہ اس سچویشن میں، جبکہ عاشر ہاسپٹل میں بیڈ پہ پڑا ہے، گھر والوں کو مزید ٹینشن نہ دینے کے لیے یوں شو کراتی ہے کہ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ آئزہ نے کوئی طنز کیا ہے۔ دوسری طرف اب انایا کی زندگی مشکل ہو چکی ہے، کیونکہ اس کے فادر انایا کی ماں سے کہتے ہیں کہ آخر یہ سب کیا کہانی ہے کہ جب میں نے تمہیں کال کی تو تم نے کہا انایا کا موبائل چارجنگ پہ لگا ہے، جبکہ انایا کا موبائل آئزہ کے گھر پہ تھا۔ اب یہاں پر آئزہ کی ماں پریشان ہو جائے گی کہ اپنے شوہر کو کس طرح انایا کی حرکتیں بتائے، جبکہ انایا شایان کے بہت برے جال میں پھنسنے والی ہے، کیونکہ اس نے انایا سے شادی تو نہیں کرنی، ہاں البتہ شاید اسے ڈیٹ کے لیے کہیں لے کر جائے گا، جس کے بعد انایا کو بھی شایان کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا۔ تو ناظرین، آپ کو چال باز ڈرامے کی سٹوری کیسی لگ رہی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔